السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ مسجد اقصی دنیا کی قدیم ترین اور مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کی تعمیر کے حوالے سے مختلف تاریخی اور اسلامی روایات موجود ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ مسجد انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوئی اور اس کی تعمیر کے کئی مراحل ہیں۔ یہ روایات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ مسجد اقصی کی تاریخ۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بارکنا حولہ کہا، یعنی ایک بابرکت مقام۔ روایات کے مطابق مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کی مدد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے، جن میں ہوا پر قابو، جانوروں کی زبان سمجھنا اور جنات پر اختیار شامل ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ سبا اور سورہ سواد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر موجود ہے۔ جنات کی طاقت کا استعمال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے کئی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ان میں مسجد اقصی کی تعمیر بھی شامل تھی۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ سبا، آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ہے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے اور ان کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے تھے۔ تعمیر کا عمل۔ تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ وہ بہترین مواد کا انتظام کریں اور مسجد کو خوبصورت انداز میں تعمیر کریں۔ جنات نے قیمتی پتھر، لکڑی اور دیگر تعمیراتی سامان کا بندوبست کیا۔ مسجد کی دیواریں نہایت مضبوط اور خوبصورت بنائی گئیں۔ جنات نے نہایت باریکی سے پتھروں کو تراشا اور ان کی مدد سے مسجد کی ستون اور گنبد تعمیر کیے۔ اس کے علاوہ جنات نے مختلف زیورات اور قیمتی دھاتوں سے مسجد کی تزئین و آرائش بھی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت عملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت عملی صرف جنات کے استعمال تک محدود نہیں تھی،
لسانی مزدوروں، ماہرین اور کاریگروں کو بھی ساتھ شامل کرتے تھے تاکہ تعمیراتی کام اعلیٰ معیار کا ہو۔ قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مسجد اقصی ایک ایسا مقام بنے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگ جمع ہوں اور یہ جگہ علم و حکمت کا مرکز بنے۔ جنات کا کردار۔ جنات نے مسجد اقصی کی تعمیر کے دوران مختلف نوعیت کے کام سر انجام دیے۔ نمبر 1، بھاری پتھروں کو تراشنا اور اٹھانا۔ نمبر 2، نایاب تعمیراتی مواد کا انتظام۔ نمبر 3، مختلف زیورات اور نقش و نگار کی تخلیق۔ نمبر 4، مضبوط اور خوبصورت بنیادوں کی تعمیر۔ جنات کی مدد سے مسجد اقصی ایک شاندار اور منفرد عبادت گاہ بن گئی جو نہ صرف عبادت کا مرکز تھی بلکہ ایک فن تعمیر کا شاہکار بھی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن مجید میں اگرچہ مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن جنات کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام واضح کیا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن مجید میں اگرچہ مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن جنات کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرنے کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ تاریخی شواہد بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے جنات نے کام کیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کے علاوہ دیگر عمارتیں بھی بنوائیں جن کی تعمیر میں جنات نے اہم کردار ادا کیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر ایک مقدس اور تاریخی واقعہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت عملی اور جنات کی مدد نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کی عظمت اور انسان و جن کے تعلقات کی ایک بہترین مثال ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ اس کی تعمیر میں جنات کی شرکت ایک منفرد پہلو ہے جو اس مقدس مقام کی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ مسجد اقصی کا احترام اور اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ایک تاریخی ورثہ ہے بلکہ اسلامی ثقافت اور عقیدے کی
बुनियाद भी है। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक स्टोरीज वॉइस ऑफ उमर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।